سورۃ الفیل، سورۃ الفیل کا مطلب ہے دی ایلیفنٹ۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیات ہیں۔ پس منظر یہ سورہ اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا، جب یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے مکہ پر چڑھ آیا۔ ابرہہ نے بڑی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ یمن سے مکہ کی طرف مارچ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ بیت اللہ کے بجائے اس کا بنایا ہوا گرجا یعنی چرچ عبادت کے لیے آئیں۔ دی ایونٹ اٹیک آن دا کعبہ۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں میں خوف پھیل گیا، لیکن عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا مکہ کی سمت جانے سے انکار کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندے ابابیل آسمان سے بھیجے۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورۃ الفیل 105:1-5۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ یہ پتھر آگ کے کنکروں جیسے تھے جو جس پر گرتے اس کا جسم جل کر پھٹ جاتا۔ فوج کے افراد چیختے ہوئے گرتے گئے، پورا لشکر برباد ہو گیا اور ابرہہ خود بھی زخموں سے ہلاک ہو گیا۔ پرپز آف ریولیشن، نزول کا مقصد تھا مکہ والوں کو یاد دلانا کہ اللہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ یہ اشارہ کہ اب ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کی بعثت سے حق اور باطل میں فرق قائم ہوگا۔ یہ سبق دینا کہ اللہ کی قدرت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں۔ مورل لیسنز، سبق: اللہ اپنی نشانیوں سے اپنے گھر اور دین کی حفاظت خود کرتا ہے، کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ غرور اور تکبر والے ہمیشہ زوال پاتے ہیں۔ اللہ چھوٹی چیزوں سے بھی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ دنیا کا انجام ہمیشہ ان کے حق میں ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی لیے اسے عام الفیل یعنی دی ایئر آف دی ایلیفنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 570 عیسوی یعنی میلاد کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ اسلام کے آنے سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے اور اسی سے مکہ میں اللہ کی قدرت کا ایک بڑا نشان ظاہر ہوا۔ ابرہاز ایمبیشن وائی ہی اٹیک دا کعبہ۔ ابرہہ اشرم یمن کا حبشی یعنی ایتھیوپین گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت شاندار گرجا بنایا جسے القلیس کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ عرب لوگ مکہ کے بجائے اس کے گرجے میں حج کرنے آئے، مگر عرب لوگوں نے کبھی بھی کعبہ کی حرمت کو نہیں چھوڑا۔ جب کسی نے ابرہہ کے گرجے میں جا کر گندگی پھیلائی یعنی احتجاجاً، تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں کعبے کو گرا کر اس کی جگہ لوگوں کو اپنے گرجے میں عبادت پر مجبور کروں گا۔ دی ایلیفنٹ آرمی، 60,000 فوجی۔ ابرہہ نے تقریباً 60,000 فوجیوں کے ساتھ اور درجنوں ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ یہ لشکر راستے میں جہاں بھی گیا اس نے بستیاں تباہ کیں۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو ثقیف قبیلے نے ڈر کے مارے ان کی مدد کی اور انہیں مکہ کا راستہ دکھایا۔ عبد المطلب کی فیت
جب ابرہہ نے مکہ کے قریب خیمہ لگایا تو اس کے سپاہیوں نے عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا لیے۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خود اس کے پاس گئے اور اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ نے کہا کہ میں سمجھا تم اپنے رب کے گھر کے لیے بات کرنے آئے ہو، تمہیں تو اپنے اونٹ یاد ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ ایمان اور توکل کی علامت بن گئے۔ Allah's command the birds ابابیل۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کے لشکر بھیجے جنہیں قرآن نے طیرن ابابیل کہا ہے۔ یہ ابابیل چھوٹے پرندے تھے جو مختلف سمتوں سے گروہوں کی صورت میں آئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ پتھر سجیل کے تھے، یعنی سخت پکی ہوئی مٹی کے کنکر جو آسمانی آگ سے سخت بنائے گئے تھے۔ جب وہ کسی سپاہی پر گرتے تو وہ جسم میں داخل ہو کر دوسری سمت سے نکل جاتا۔ فوج کے افراد چیختے تڑپتے اور زمین پر گر جاتے۔ پورا لشکر تباہ ہو گیا اور ابرہہ خود بھی زخموں سے بھاگا۔ راستے میں اس کا جسم گل گیا اور وہ یمن واپس پہنچنے سے پہلے مر گیا۔ دی آفٹر میتھ، مکہ کے لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ یہ واقعہ اتنا عظیم تھا کہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ سب نے تسلیم کیا کہ کعبے کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے۔ یہ واقعہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہوا، اور یہ ایک پیش خیمہ تھا اس عظیم تبدیلی کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آنے والی تھی۔ قرآنک انالیسز، سورۃ الفیل کی تشریح، آیت مفہوم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر پرندے کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، وَفَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ لیسنز فار ہیومینٹی، اللہ چاہے تو چھوٹے پرندوں سے بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ غرور کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایمان کی طاقت ہر جنگی طاقت سے برتر ہے۔ اللہ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ریمائنڈر بیفور دا پروفٹس برتھ، یہ واقعہ اس بات کی نشانی تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا بدلنے والی ہے۔ سورۃ الفل یعنی دا چیپٹر آف دی ایلیفنٹ۔ نزول کا مقصد، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تاکہ مکہ والوں کو یاد دلایا جائے کہ اللہ نے اپنے گھر یعنی کعبہ کی حفاظت خود کی اور کسی طاقت کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مین لیسنز اینڈ ٹیچنگز فرام سورۃ الفل، سبق اور پیغامات۔ نمبر 1، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر یا انسان نہیں بھیجا، بلکہ چھوٹے پرندوں یعنی ابابیل کے ذریعے ایک بڑی فوج کو ختم کر دیا۔ سبق یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی کچھ نہیں کر سکتیں۔ نمبر 2، غرور اور تکبر تباہی لاتا ہے۔ ابرہہ کے پاس فوج، ہاتھی، ہتھیار سب کچھ تھا، لیکن غرور اور قبر نے اسے ہلاک کر دیا۔ سبق یہ ہے کہ جو بندہ یا قوم تکبر کرتی ہے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ایمان طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ عبد المطلب کے پاس نہ فوج تھی نہ ہتھیار، صرف ایمان اور یقین تھا، اور آخر میں اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا۔ سبق یہ ہے کہ ظاہری طاقت نہیں بلکہ ایمان اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ نمبر 4، اللہ کی قدرت انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ چھوٹے پرندوں کے کنکروں نے ہزاروں سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ سبق یہ ہے
کہ اللہ چاہے تو معمولی چیزوں سے بھی بڑے بڑے ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 5، کافروں کے لیے تنبیہ۔ یہ واقعہ کفار مکہ کے لیے ایک تنبیہ یعنی وارننگ تھی کہ اگر تم اللہ کے گھر کے دشمن بنو گے تو تمہارا انجام بھی ابرہہ جیسا ہو سکتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کے دین یا اس کے گھر کے خلاف کھڑا ہونا ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ نمبر 6، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور اس نے کر دکھایا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ ایمان والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کے ذریعے اللہ کا دین پورے عالم میں پھیلے گا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ ہر قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے۔ نمبر 8، دنیاوی طاقت اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں۔ ابرہہ کی فوج دنیاوی لحاظ سے ناقابل شکست تھی، مگر اللہ کی ایک ابابیل فوج نے اسے بھسم کر دیا۔ سبق یہ ہے کہ دنیاوی منصوبے کبھی اللہ کی مرضی پر غالب نہیں آ سکتے۔ نمبر 9، شکر اور عبادت کا پیغام۔ اللہ نے قریش کو بچایا، اس کے بعد سورہ قریش میں فرمایا کہ پس تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن بخشا۔ سبق یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں بچائے یا نوازے تو شکر ادا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ نمبر 10، مورل فار ٹوڈیز لائف۔ آج کے لیے سبق، اگر زندگی میں کوئی ابرہہ ہے جو تمہیں گرانا چاہتا ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم اکیلے ہو تو یاد رکھو عبد المطلب بھی اکیلے تھے مگر ان کے ساتھ اللہ تھا۔ اگر دنیا تمہارے خلاف ہے تو پرندوں کی طرح اللہ تمہارے لیے مدد بھیج سکتا ہے۔ آئیے سورۃ الفل کے آج کے دور میں تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اکیلا طاقت کا اصل مالک ہے۔ آج کے دور میں انسان ٹیکنالوجی، دولت، فوج اور طاقت پر فخر کرتا ہے، لیکن سورۃ الفل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابرہہ کی فوج بھی طاقتور تھی مگر اللہ کے ایک حکم پر مٹی بن گئی۔ سبق یہ ہے کہ آج کی دنیا کے ظالم، فخر کرنے والے حکمران یا طاقتور لوگ سمجھیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھول رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو چھوٹے ذرے، وائرس یا پرندے سے بھی دنیا بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ ابرہہ کا غرور اس کی تباہی کا سبب بنا۔ آج بھی وہی قومیں زوال پاتی ہیں جو طاقت، دولت یا علم پر تکبر کرتی ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جو قوم اللہ کو بھول جائے، انصاف سے منہ موڑ لے، کمزوروں پر ظلم کرے، اللہ ان سے بھی حساب لیتا ہے، کبھی زلزلے سے، کبھی طوفان سے، کبھی چھوٹی سی مخلوق سے۔ نمبر 3، ایمان ڈر پر غالب ہوتا ہے۔ عبد المطلب کے پاس نہ فوج تھی نہ ہتھیار، مگر ان کے پاس تھا یقین کہ کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان ان کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ سبق یہ ہے کہ آج کے انسان کو یہ سیکھنا ہے کہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے دنیا کی طاقتیں کبھی نہیں ہلا سکتی۔ نمبر 4، اللہ چاہے تو کمزور بھی طاقتور کو ہرا دیتا ہے۔ چھوٹے پرندے یعنی ابابیل بڑی فوج پر غالب آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کمزور بھی غالب آ سکتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ آج کے دور میں کمزور، غریب یا نیک انسان مایوس نہ ہو۔ اگر نیت سچی ہے تو اللہ تمہارے ذریعے بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ نمبر 5، اللہ اپنے دین، اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابرہہ نے اللہ کے گھر پر حملہ کیا اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی۔ آج بھی جو لوگ مساجد، قرآن یا ایمان والوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ خاموش نہیں رہتا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے دین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گھر یعنی کعبہ کا محافظ ہے۔ ہمیں صرف اپنا کردار ایمان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نمبر 6، جدید زمانے کے فخر کے لیے تنبیہ۔ آج انسان کہتا ہے میں سائنس سے سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے خدا کی ضرورت نہیں۔ یہی بات ابرہہ نے اپنے زمانے میں کہی تھی، اور آج بھی جو لوگ اللہ کی قدرت کو بھول جائیں وہ بھی کسی نہ کسی ابابیل کا شکار بن جاتے ہیں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، بیماریاں ہوں یا حالات ہوں۔
سبق یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ملک، کمپنی یا انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے بغیر سب کچھ عارضی ہے۔ نمبر 7، اللہ کی مدد غیر متوقع طریقوں سے آتی ہے۔ ابرہہ کو لگا کہ وہ جیت جائے گا، لیکن اللہ کی مدد پرندوں کی صورت میں آئی۔ آج بھی جب بندہ مخلص ہو تو اللہ ایسی مدد دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ سبق یہ ہے کہ کبھی اللہ تمہاری مدد کسی انسان، کسی لفظ یا کسی چھوٹی دعا کے ذریعے کرتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو، مدد ہمیشہ آتی ہے۔ نمبر 8، ایمان والوں کو متحد رہنا چاہیے۔ مکہ والے اس وقت ایک امت کی طرح اللہ پر ایمان لائے تھے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ سبق یہ ہے کہ قومیں ٹوٹنے سے کمزور ہوتی ہیں، لیکن ایمان اور اتحاد سے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ نمبر 9، مورل فار آور ڈیلی لائف، ہماری زندگی کے لیے پیغام۔ سورۃ الفل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آئیں تو اللہ پر بھروسہ رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو، طاقت پر نہیں ایمان پر فخر کرو۔ اگر تم حق پر ہو تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ دوستوں، سورۃ الفل آج ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی طاقتیں فانی ہیں مگر اللہ کی طاقت باقی ہے۔ ایمان، صبر اور توکل آج بھی مومن کی سب سے بڑی ڈھال ہیں۔